ہم اپنے سبجیکٹ پہ جائیں اور بات کریں. پہلے تو میں چاہ رہا ہے کہ میں چیئر سے کھڑی ہو جاؤں اور سلام کروں ہمارے وزیر اعظم کو کہ انہوں نے 5 روپے کا عوام کو قوم کو ریلیف دے دیا. پی ایم ایل این بڑا فلائر لگا رہی ہے کہ 5 روپے کا ریلیف مل گیا. مجھے وہ 2000 روپے یاد آ گئے, لیکن بہرحال 5 روپے اور 2000 میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن بہرحال کل قیمت جو کہ مزید کم ہونی تھی 5 روپے کم ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں مدعے پر جو کہ ہے 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ. 28ویں آئینی ترمیم کے لیے لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ جی شاید پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت آنے والا ہے. کیا حقیقت ہے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن 28ویں آئینی ترمیم آئے گی, کب آئے گی, کس طرح سے آئے گی, کنسنسس کس طرح سے ڈیولپ ہوگا. وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ صاحب سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا, سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی ایسے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے. اور دیکھیے آئینی ترمیم جب بھی آئے گی پہلے جو ہمارے حلیف ہیں پارلیمنٹ میں ان سے مشاورت ہوگی. جب بھی ان کی طرف سے سگنل آئے گا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. قانون سازی ایک نہ رکنے والا عمل ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. اتفاق رائے کے بغیر یہ نہیں ہوگا. اتفاق رائے کے بغیر یہ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی اس پر ان کا کسی کا ساتھ نہیں دے گی. ڈیفینیٹلی افہام و تفہیم سے ہی معاملات طے ہوں گے. پیپلز پارٹی کے بغیر آئینی ترمیم ہو بھی نہیں سکتی. آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مزمل سہروردی صاحب کو. سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر. اور ان کے ساتھ ساتھ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر سیکریٹری ای سی پی ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ دونوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مزمل سہروردی صاحب, آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں. آپ کافی ماشاءاللہ سے خبر بھی رکھتے ہیں, ویل کنیکٹڈ بھی ہیں. ذرا فرمائیے گا یہ جو 28ویں آئینی ترمیم کا مدعا ہے یہ کہاں پہنچا ہے؟ میرے خیال میں ابھی تو گفتگو کی حد تک ہے, ابھی تو آئیڈیاز کی حد تک ہے. ابھی کوئی اس کی فارمل شیپ یا کوئی ڈرافٹ تو ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کا کوئی تجویز کردہ مجوزہ ڈرافٹ اس نے دے. ابھی تو گفتگو ہو رہی ہے سٹیک ہولڈرز کے درمیان, اور تمام سٹیک ہولڈرز اپنی رائے پبلک میں بھی اظہار کر رہے ہیں, میٹنگز میں بھی اظہار کر رہے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم پہ ایک پبلک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. این ایف سی کے حوالے سے ایک پبلک ڈیبیٹ ہے, 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک پبلک ڈیبیٹ ہے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک پبلک ڈیبیٹ ہے, نئے صوبے بنانے کے حوالے سے ایک پبلک ڈیبیٹ ہے. اور اس ڈیبیٹ میں سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اینڈ پہ جا کر کون سے سٹیک ہولڈرز کن منیمم ایجنڈے پر ایگری ہوں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی دفعہ جو مسودہ تھا وہ بدل گیا تھا کہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا, اور ایک منیمم ایجنڈے پر اتفاق کر کے وہ 26ویں ترمیم کر لی گئی تھی. اور بعد ازاں پھر 27ویں ترمیم لائی گئی, جو وہ باقی ایجنڈا تھا وہ اگلی ترمیم میں کر لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ترمیم 2 یا 3 حصوں میں بھی ہو سکتی ہے, اور منیمم ایجنڈے پہ بھی ہو سکتی ہے, اور میکسیمم ایجنڈے پہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو اتفاق رائے ہونے کی بات ہے, پر میرا خیال ہے ابھی تو کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا ہے. اچھا, مسودہ تو سامنے نہیں آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں یا جن پر ابھی بحث شروع ہو گئی ہے, جس طرح سے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, چاہے نہروں کا معاملہ ہو یا بلدیاتی نظام والا معاملہ ہو یا 18ویں ترمیم والا معاملہ ہو, ان ٹرمز آف این ایف سی یا پاپولیشن یا صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہو کہ جی واپس وفاق, یہ تمام کے تمام وہ شقیں ہیں, یہ تمام کے تمام وہ کلوزز ہیں ترمیم کے یا آئین کے جس پر پیپلز پارٹی ان میں سے بظاہر ایک پر بھی آمادہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایون نہروں والا معاملہ بھی ہم نے دیکھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو پہ پیپلز پارٹی آمادہ ہوگی یا وہ اپنی ایک پوزیشن لے گی؟ میرا نہیں خیال, دیکھیں ہر جماعت کا اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتی ہے. کچھ چیزیں پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے, ان کا ہمیں پتہ ہے. کچھ چیزیں مسلم لیگ نون کی ریڈ لائن ہے, انہیں ہمیں پتہ ہے. کچھ چیزیں پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے. اب کامن ایجنڈا نکالنا ہے, منیمم ایجنڈا میں نے کہا. اب وہ دیکھیں, ایک دفعہ میری بلاول کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وفاق کے پاس پیسے کم ہیں, لیکن اس کا راستہ موجود ہے کہ آپ کچھ مزید ٹیکسز اکٹھے کرنے کی ذمہ داری صوبوں کو دے دیں. ابھی وفاق ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اور صوبوں میں بانٹتا ہے, تو آپ یہ اختیار صوبوں کو دے دیں. اگر کم اکٹھا کریں تو ان کا حصہ کم ہو جائے گا, زیادہ اکٹھا کریں تو وفاق کو مل جائے گا.
تو NFC کے فارمولے کو بدلنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں. ہاں. میرے خیال میں کوئی فائنانشیل فارمولا تو نکل سکتا ہے کہ وفاق کیسے چلے گا اور صوبے کیسے چلیں گے. ٹھیک ہے, مطلب کوئی بیچ کی راہ ڈیفینیٹلی عوام و تفہیم سے سب بیٹھیں گے تو ہو ہی جائے گی. اچھا, اس میں BISP کا بھی بڑا ایک اہم وہ ہے نا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید صوبوں کے حوالے کر دیا جائے, وہ بھی پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہوگی. قمر دلشاد صاحب, آپ ذرا فرمائے گا, کیونکہ پچھلے دنوں جو میں آپ کے انکشافات دیکھ رہی ہوں اس میں پیپلز پارٹی کو تو آپ نے مکمل طور پہ ہاٹ واٹرز میں ڈالا ہوا ہے. کیا آپ واقعی اتنے دل برداشتہ ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے والی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے؟ ظاہر ہے آپ کی باتیں, میرے دوست کی باتیں میں نے سنی ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں اس کو جو 18ویں امینڈمنٹ آئی تھی اس کی اسپرٹ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا. یہ 18ویں امینڈمنٹ جو تھی یہ فیڈریشن کے خلاف انٹرنیشنل سازش تھی, یہ کہ پاکستان کے صوبوں کو اتنا مالی طور پر, انتظامی طور پر اتنا خود مختار کر دیں کہ کل کو یہ صوبے علیحدہ بھی ہونا چاہیں تو وفاق کچھ بھی نہ کر سکے. یہ بہت بڑی سازش کی تھی. ہاں, میں جانتا ہوں اس سارے معاملے کو, میرے ساتھ زیادہ اس کی ایک اسپرٹ کو میں جانتا ہوں, میں جیسے ہوا تھا یہ اس کا بانی جو تھا وہ رضا ربانی صاحب تھے. تو رضا ربانی صاحب وہ تھے جنہوں نے عبدالحفیظ پیرزادہ, ممتاز علی بھٹو, عطا اللہ مینگل, ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک پاکستان کنفیڈریشن پارٹی بنائی تھی 1984 میں, جسے الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کنفیڈریشنل ملک ہے, یہ فیڈریشن نہیں ہے. NFC وارڈ جو ہے اس میں ترمیم کر کے آسانی سے یہ کریں گے کہ جو 3 محکمے جو ہیں, نہیں اب یہ دیکھیں کہ 18ویں امینڈمنٹ میں کانکریٹ لسٹ جو فیڈریشن کی علامت تھی وہ ختم کر دی انہوں نے, اور سب کے سب چلے گئے صوبوں میں. اب محکمہ صحت, محکمہ تعلیم اور پاپولیشن اور دیگر معاملات جو ہیں یہ چاہتے یہ ہے کہ وفاق کو مل جائیں, اور ساتھ ایمرجنسی لگائیں کہ جو اختیارات ختم کر دیے تھے آرٹیکل 234 میں, یعنی وفاق ایمرجنسی نہیں لگا سکتا تھا. اگر صوبے بغاوت کر دیں تو کوئی اتنا مشکل ترین مرحلہ تھا کہ وفاق ایمرجنسی لگانے کا بے بس ہو جاتا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے کر دیا جائے. اگر کسی صوبے میں ایمرجنسی لگانی جائے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی معرفت لگائی جائے تاکہ ایک صحیح طریقے سے راستہ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اپنے 18ویں امینڈمنٹ کی تو ترمیمیں آ رہی ہیں, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو صوبے بنانے کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ آئین کی آرٹیکل 239 میں ترمیم کر دیں اور یہ صوبوں کے بنانے کے اختیارات وفاق کو چلے جائے. باقی رہ گیا جی پیپل پارٹی مخالفت کرے گی, تو نظر آ رہا ہے مخالفت کرے گی کیونکہ پارٹی کا مفاد اسی میں ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ برقرار رہے. آپ یہ دیکھیں کہ 40,000 ارب وہ چلا گیا اس NFC کے حوالے سے صوبوں کو. تو وہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی, نیا معاملہ دیکھا, وہ پوچھے گی کہ جناب یہ 40,000 ارب کہاں چلا گیا پیسہ. اچھا, کیا پیپلز پارٹی اگر نہیں کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کرنا, ان کی بہت ساری ریڈ لائنز ہیں, تو زبردستی تو نہیں کرایا جا سکتا. PMLN نے کہا ہے کہ ہر معاملہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا, جس طرح سے 25 ہوئی, جس طرح سے 26 27 ہوئی, اسی طرح سے 28 ہوگی, چاہے جتنا بھی ٹائم لگے. تو زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, آگے تو بڑا آسان طریقہ ہے. کیا ملک ریاض آ رہے ہیں, ملک ریاض کو ریڈ الرٹ جاری کر دیے گئے, ریڈ وارنٹ وہ آئے گئے پاکستان میں. وہ بتائے گا کہ میں نے کن کو کتنے اسٹیک ہولڈر کو کتنے پیسے دیے ہیں, اربوں خربوں روپے میں نے دیے ہیں. وہ سارا حساب آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. سب کے معاملے میں انہوں نے بل پاس کروا لینا ہے, بل پاس تو ہو جائے گا, نو پرابلم. اگر زرداری صاحب استعفیٰ دینا چاہیں تو دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. زرداری صاحب کے استعفیٰ دینے سے شردا گلانی بن جائیں گے, ایکٹنگ میں صدر بن جائیں گے, وہ سائن کر دیں گے, وہ بھی نو پرابلم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.